اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیس بک کو دیکھ رہی تھی۔ فیس بک پہ نا ایک بہت پیارا کال تھا حضرت مجدد علی ثانی کا، ٹھیک ہے۔ کال یہ تھا کہ جو ہے نا، کال آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کال کیا تھا کہ مجدد علی ثانی جو ہیں، پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ مجدد علی ثانی ہیں کون۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے نا برِ صغیر کے اندر کچھ علماء کرام ہیں جنہوں نے تبلیغ اسلام کی ہے۔ تصوف کے اوپر مجدد علی ثانی کا نام بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا۔ علماء اور صوفہ کرام جو ہے نا، جہاں برِ صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے نا، ان کا نام بڑے نمایاں ان علماء کرام کے، جنہوں نے اسلام کے جو ہے نا برِ صغیر کے اندر اسلام کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ یہ عہد مغلیہ یعنی عہد اکبری اور جہانگیر کے حضرت جو ہے نا، عہد مغلیہ دور کے اندر، یعنی جو ہے نا، اگر دیکھا جائے اکبر بادشاہ جو تھا، اکبر اور بادشاہ جو تھے جہانگیر، تھے مسلمان، لیکن ان کے دور میں کیا ہوا تھا کہ ہندوؤں کے ساتھ شادی اور دیگر چیزیں ہوئی تھی، تو عہد اکبری چل پڑا تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ ہندو رسومات کو نا دین کے اندر شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے امیہ پیریڈ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں غیر شرعی داخل ہو گئی دین کے اندر، جیسے رونگ وضو آ گئے تھے۔ اسی طرح نا اس کے بعد جو ہے عباسیوں نے کے دور میں بھی بہت ساری چیزیں غیر شرعی نا فقہ کے اندر شامل ہوتی چلی گئیں۔ اسی طرح کیا ہوا کہ جب نا انڈو پاک کا پیریڈ آیا نا، تو وہاں پر آپ کو مغلیہ بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں پر آپ کو بہت ساری اسلامی حکومتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ وہاں پر کیا تھا کہ وہاں پر نا عہد اکبر سے، یہ بابر کے بعد جہاں جو ہے بابر کے بعد مغلیہ دور کو دیکھیں نا، بابر کے بعد جو ہے جہانگیر، اور پھر جہانگیر کے بعد اس کا بیٹا اکبر، اور بہت سارے جو بادشاہ گزرے ہیں مغلیہ بادشاہ جو ہیں، ان کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ یہ جو بادشاہ تھے نام کے مسلمان ہوتے تھے، لیکن یہ ہندوؤں سے شادیاں بھی کی ہیں انہوں نے، ہندو رسومات اور دین کے اندر لے کے آ رہے تھے۔ تو وہیں پر کیا تھا کہ مجدد علی ثانی نے نا عہد اکبر اور جہانگیر کے دور میں کیا کیا تھا کہ نئی نئی جو بدعات اسلام کے اندر شامل ہو رہی تھی نا، انہوں نے اسلام کی دین کو نا تبلیغ کیا تھا، اور تبلیغ کر کے نا دین کو بدعات سے پاک کیا تھا، اور قرآن اور سنت کی ترویج کی تھی، اشاعت کی تھی، یعنی معاشرے کی اصلاح کا ذمہ کیا ہوا تھا ان علماء کرام نے۔ اور ان کا بہت بڑا کردار ہے اسلامی جو ہے علماء کرام کا، سندھ کے اندر اور اسلام کے اندر جو پلانے میں نا ان علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے بھی تبلیغ دین کے لیے نا مختلف مکتوبات کا سہارا لیا تھا۔ تو جہاں پر تصوف کا نام آتا ہے نا، یا صوفیہ کرام کا نام آتا ہے، یا تبلیغ کا نام آتا ہے، یا دین کو پھیلانے کا نام آتا ہے انڈو پاک میں، تو وہاں پر مجدد علی ثانی کے بارے میں بھی نا بہت زیادہ آپ کو ملے گا پڑھنے کو، لیکن غیر معصوم ہے۔ صحیح ہے، اسلام کے لیے جو ہے نا اسلام پھیلایا ضرور ہے، غیر معصوم میں آتے ہیں۔ معصوم جو ہستی ہیں وہ تو صرف جو ہے نا 14 ہی ہستی ہیں۔ اب اگر دیکھے جائے نا، تو یہاں پر یہ جو بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ گمراہ فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہ، یعنی صحبت پر بات کر رہے ہیں کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، اس کا ہر روز ہر طرح کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، صحبت ہوتی ہے، صحبت یعنی ملاقات، بیٹھنا انسان کی شخصیت بنانے میں وہ بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان نا گمراہ اور فاسق لوگوں میں، یعنی خلم جو گناہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر ان لوگوں میں بیٹھتا ہے نا، تو کیا ہوگا، وہ گناہوں پر دلیر ہو جائے گا۔ یعنی پھر کیا ہوگا کہ جب کثرت سے گناہ کر رہے ہوں گے نا لوگ، تو وہ خود بھی گناہوں کی طرف راغب ہو جائے گا۔ وہ کہے گا اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ نماز نہیں پڑھتا تو میں کیوں نماز پڑھوں، وہ روزہ نہیں رکھتا تو میں کیوں روزہ رکھوں، وہ پردہ نہیں کرتا تو میں کیوں پردہ کروں۔ تو وہ جو ہے نا کیا ہوگا کہ وہ جو ہے نا اس اپنی محدود عقل کی بنا پر نا گناہوں پر دلیر ہو جائے گا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر وہ بچوں میں انسان کوئی اٹھتا بیٹھتا ہے نا، وہ غیر سنجیدگی سیکھے گا، صحیح ہے، غیر سنجیدہ ہو جائے گا، یعنی اس کی باتوں میں بردباری نہیں نظر آئے گی، اس کی باتوں میں نا آپ کو حکمت نہیں نظر آ رہی گی، وہ جو ہے نا غیر سنجیدگی سیکھ لے گا۔ اسی طرح بادشاہ، عمرہ اور سردار جو لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے سے اونچے عہدے والوں کے ساتھ اپنے سے اوپر لوگوں میں بیٹھتے ہیں، چاہے یہ بادشاہ ہوں یا عمرہ ہوں یا سردار ہوں۔ آج کل کا زمانے میں کیا ہوتا ہے، جو اونچی پوسٹ میں ہوگا، جو اونچے مقام میں ہوگا، جس کے پاس اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، ہم سے اپنے سے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کے ساتھ جب انسان اٹھتا بیٹھتا ہے نا، وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، وہ تکبر سیکھ لیتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، دوسروں لوگوں کے ساتھ نا روڈ بات کرتا ہے، اس کی باتوں کے اندر تکبر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ رسول پاک نے کیا فرمایا تھا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا نا، غرور ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح فقراء میں بیٹھا کرو، پھر وہ نصیحت کر رہے ہیں، فقراء میں بیٹھا کرو عاجزی سیکھو گے،
फुकरा में बैठा करो, यानी फुकरा जो होते हैं ना उनके साथ बैठेंगे तो इंसान के अंदर आजिज़ी आती है, इनकसारी आती है। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है, गुमराह और फासिक लोगों में बैठेंगे तो दलेर हो जाएंगे गुनाहों पर, बच्चों के साथ बैठेंगे तो गैर संजीदगी सीखेंगे, बादशाह उमर और सरदारों में बैठेंगे तो तकब्बुर सीखेंगे, फुकरा में बैठेंगे तो आजिज़ी सीखेंगे। तो बात यहाँ तक रहती ना तो सही था। मैं काफ़ी देर गौर करती रही, मैं सोचती रही, मैंने कहा कि लेकिन हज़रत अली जो थे वो तो यतीम बच्चों का भी ख्याल कर रहे होते थे, फुकरा के पास भी जाते थे, और वो जो है अगर इन सारी चीज़ों को देखें ना, हमें ज़रूर जाना, जब भी कोई अच्छी हिकमत की बात मिले ना, कोई भी इल्म की बात मिले, कोई आपकी इस्लाह कर रहा हो, तो आप ज़रूर देखें कि इमाम मासूमीन क्या कहते हैं, अल्लाह क्या चाहता है हमसे। जब आप ये सोचेंगे ना कि अल्लाह क्या चाहता है और इमाम मासूमीन की सीरत को सामने रखेंगे, नबियों की सीरत को सामने रखेंगे, तो आपको बहुत सारी बातें ना खुद ब खुद सामने आती चली जाएंगी। आए थोड़ा सा ना इसको और वाजे करती हूँ मैं ना, थोड़ा सा वाजे यहाँ पर मैं ये करती हूँ कि मैंने 3 क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। मैंने 3 क्लिप आपके साथ शेयर किए हैं। मैंने यहाँ पर ना एक मैं आप लोगों के सामने ना रवायत रखती हूँ, सही है। ये एक जो है ना, ये भी मैंने फेसबुक में से निकाली है, ठीक है। सोबत के ऊपर अच्छे दोस्त की 3 निशानियाँ बताई हुई हैं, जो है ना। ये असल में अगर आपको देखें ना तो मुख्तलिफ़ किताबों में ये जो है ना, यही वाली हदीस ना आपको 3 तरह से नज़र आ रही होगी। एक दफ़ा मैंने ना हज़रत इब्ने अब्बास का मतलब अब्बास का बेटा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाते हैं कि रसूल पाक से किसी ने पूछा था, यानी रसूल पाक से पूछा कि हम किसके पास बैठें, तो रसूल पाक ने क्या फरमाया था, जिसको देखने में तुम्हें अल्लाह ताला की याद आए, यानी जिस शख्स को देखकर ना तुम्हें अल्लाह याद आए उन्हें, और जिस बात से तुम्हारे अमल में तरक्की हो, यानी क्या हो, तुम्हारे इल्म में इजाफा हो, और जिसके अमल से तुम्हें आखिरत की याद आए। तो ये वाली जो हदीस जो है ना आप लोगों के सामने रखी हुई है, सही है। यही वाली है, जिसको देखकर तुम्हें अल्लाह याद आए, जिसकी बातों से तुम्हारे इल्म में इजाफा हो, और उसका अमल देखकर तुम्हें आखिरत की तरफ रगबत हो। तो ये 3 निशानियाँ बताई हुई हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इन लोगों अब आपने किसके पास बैठना है, हमने उनके पास बैठना है जिसको देखकर ना हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। यानी अल्लाह की याद कैसे आएगी, सही है, अल्लाह की याद ऐसे ही आएगी ना जिसको देखकर हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा, हमारी मार्फत में इजाफा होगा, हमारे इल्म में इजाफा होगा। उन लोगों के पास बैठना है जिससे हमारे इल्म में इजाफा हो। कौन से इल्म में इजाफा हो, वो इल्म में इजाफा हो जो हमारी आँखों को, हमारी बसीरत की आँखों को खोल दे, हमें ना हकीकत का एहसास हो, हमें सादतमंदी का रास्ता मिल जाए, हमें जन्नत के रास्ते नज़र आने लगे। वो इल्म जो हमें हमारी शख्सियत की पहचान करवा दे, जिससे हमें अल्लाह तक पहुंच सकें। और अमल को देखकर तुम्हें आखिरत की याद आए, तो अमल को देख के आखिरत की याद आए, यानी क्या हो कि उस ऐसा दोस्त हो जिसका अमल देख के ना हमें आखिरत की याद हो, जहाँ पर हम जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला कर सकें। हमें मालूम हो कि ये काम बुरा है, इस काम के करने से हम जहन्नम में जा सकते हैं, ये काम अच्छा है, इसको करने से हम जन्नत में जा सकते हैं। जैसे अल्लाह ने हमारे सामने क्या रखा है, अंबिया की मिसालें रखी हैं, और अंबिया की मिसालें दे के अल्लाह ने हमें क्या किया है, अल्लाह उनको कभी उनको साले कहता है, कभी मोमिन कहता है, या मोमिनीन के सफ़ात को देखें। यही वाली हदीस जो है ना और भी किताबों में ना बहुत, ये बड़ी मतवातर और सही हदीस है, ठीक है। और दूसरी जो है ना, इसी वाली हदीस को ना एक दफ़ा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत कहा हुआ है, सहाबा कराम वाले से भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यही हदीस आपको इसी तरह एक और तरफ भी मिलेगा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, यानी अब्बास का बेटा। इब्ने अब्बास जब कहती हूँ ना तो अब्दुल्ला नाम है उनके बेटे का नाम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, किसके पास बैठें, दीनी लिहाज से पूछा गया था। तो रसूल पाक ने क्या फरमाया था, ऐसे शख्स के पास बैठना मुफीद है जिसको देखने की वजह से तुम्हें खुदा याद आए, जिनकी बातों से तुम्हारे इल्म में इजाफा हो, जिसके अमल को देखकर तुम्हें आखिरत का ख्याल आए, यानी तुम अपना अंजाम बेहतर बनाने की कोशिश करो। तो वो क्या होगा, वो होगा। तो इसका मतलब है कि जो लिखा हुआ ना सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा लिख करके उन्होंने किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो हदीस रसूल पाक ने जब ये हदीस बयान की होगी ना, बहुत सारे लोग सुनने वाले होंगे, और जिन्होंने और इसके रावी बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो हदीस है ना, बड़ी मतवातर हदीस है, सही हदीस है। क्या होता है कि जब हम किसी अच्छे दीनी महफिल में बैठती हैं ना, किसी ज़िक्र खैर में बैठती हैं, अच्छी बातों में बैठ रही होती हैं, वहाँ जहाँ पर अच्छी बातें हो रही थी, वहाँ पर क्या होता है, वो चीज़ होती है ना, सवाब का बाइस होती है। 70 साल की इबादत का सवाब मिलता है जब हम किसी दीनी मजलिस में बैठती हैं। बाहिकमत लोगों के पास बैठने से हमारी क्या होता है, हिकमत में इजाफा होता है,
وہ کیونکہ باحکمت لوگوں کے سامنے آپ جب باتیں کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو امر بالمعروف کرتے ہیں، وہ آپ کو بری باتوں سے روکتے ہیں، ان کی صحبت ہی آپ کی شخصیت کو سنوار دیتی ہے۔ تبھی تو کہا گیا ہے کہ علماء کی زیارت کریں۔ علماء کی اگر ہم زیارت کرتے ہیں نا تو ان کی زیارت کا ثواب پتہ کتنا ہے؟ نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کے ساتھ کھانا کھانا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو برا دوست ہوتا ہے نا، یا برا ساتھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہنے سے اکیلے رہنا بہتر ہے۔ یہاں پر میں دوسری حدیث بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر وہ دوسری حدیث بھی آپ دیکھ لیں۔ یہاں پر میں نے نا کچھ حدیثیں دی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ پہلی حدیث ہے ابو ذر سے روایت ہے۔ حضرت ابو ذر کیا کہتے ہیں کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے۔ یعنی برا ہم نشین ہوگا نا جو، اس سے بہتر ہے کہ آپ تنہا ہو جائیں۔ اور نیک مجلس تنہائی سے بہتر ہے۔ اگر کوئی نیک مجلس ہے نا تو اکیلے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ نیک مجلس میں جا کے بیٹھیں۔ اور خاموشی کیا ہے؟ شر سے بہتر ہے، اور خیر کی بات ہے سکوت سے بہتر ہے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی حضرت ابو ذر کی۔ حضرت عمر بن حبیب، صحیح ہے، حبیب کی روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سے جب بیعت کی تھی نا، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ عمر بن حبیب کہتے ہیں کہ انہوں نے نا اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے بیٹا بیوقوفوں کی مجلس میں مت بیٹھو، اور ان کی مجلس اور ہم نشینی روحانی بیماری ہے، یعنی حضرت لقمان کی، صحیح ہے۔ انہوں نے نا بیعت کی نا، ان کے بارے میں اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہاں پر جو ہے نا رسول پاک نے عمر بن حبیب کو بتایا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو سورہ لقمان کی کچھ چیزیں بتاؤں گی ذرا، اس کے بعد نا حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ سالے جلیس کی مثال عطر فروش کی مانند ہے۔ کہتے ہیں کہ سالہ جلیس ہوتا ہے نا، اس کی مثال کیا ہوتی ہے کہ عطر فروش کی مانند ہوتی ہے، یعنی اچھا دوست جو ہوتا ہے نا وہ ایک عطر کی مانند ہوتا ہے۔ اگر نہ بھی عطر خریدے نا، آپ عطر فروش کے پاس جائیں گے نا، اگر عطر نہیں بھی خریدیں گے نا تب بھی اس کی شاپ میں جب جاتے ہیں نا خوشبو کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور برا ہم نشین کیا ہوتا ہے؟ لوہاری بھٹی کی مانند ہے۔ اگر آپ نہ بھی جلنا چاہیں نا، آپ اس کے پاس جائیں گے، کپڑے نہ بھی جلے نا، تو کیا ہوگا کہ اس کی بات سے آپ گزر جائیں گے نا، آپ کے کپڑوں کے اندر گرد و غبار چھپ جائے گی۔ اس کے بعد نا سب سے بڑی حدیث جو ہے نا حضرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، 5ویں معصوم ہیں، صحیح ہے۔ ان کے والد کا نام ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام باقر کن کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ امام حسین کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے۔ اور امام جو ہے نا دیکھا جائے تو حضرت علی کس کے شوہر ہیں؟ بی بی فاطمہ الزہرا کے۔ اور امام حسن اور حسین جن کو رسول پاک اپنا بیٹا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چھٹے معصوم ہیں نا، چھٹے معصوم جو ہے نا در حقیقت کیا ہے؟ ان کے چھٹے معصوم کہہ رہی ہیں جو ہیں چھٹے امام جو ہیں ہمارے، یہ در حقیقت کیا ہے؟ رسول پاک کے جو ہے نا نسل میں سے ہیں، صحیح ہے، پانچویں نسل، چھٹی نسل میں سے، تو یعنی چھٹے نمبر پہ ہے نا۔ امام فرماتے ہیں کہ 5 آدمیوں کی ہم نشینی اختیار مت کریں، صحیح ہے، معصوم ہے، مقام عصمت میں ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ 5 آدمیوں کی ہم نشینی اختیار مت کریں۔ ہم نشینی کیوں؟ کن 5 آدمیوں کی؟ نمبر 1 جھوٹا، کیونکہ جھوٹے کی اگر ہم نشینی اختیار کریں گے نا تو وہ دھوکہ دے دے گا۔ اگر دوسرا پرسن مولا فرماتے ہیں احمق کی جو ہے نا ہم نشینی نہ اختیار کریں۔ احمق کیا کرے گا؟ احمق فائدہ دینا چاہ رہا ہوگا نا، وہ نقصان پہنچا دے گا، اس سے تجھے کچھ نہ ملے گا، وہ تجھ کو نفع پہنچانا چاہے گا تو اپنی بیوقوفی سے تجھ کو ضر پہنچا دے گا۔ مولا فرماتے ہیں تیسرا ہے بخیل۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ جو یعنی وہ اپنا مال کسی کو دیتا نہیں ہے، خرچ نہیں کرتا، بچا کے رکھتا، اپنی ذات پہ بھی نہیں خرچ کرتا۔ بخیل پہ جب ہم نشینی کرتا ہے نا انسان، تو جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی وہ تم سے رابطہ توڑ دے گا۔ چوتھے نمبر پہ مولا کہتے ہیں کہ کس کی ہم نشینی نہیں کرنی؟ بزدل کی۔ بزدل کی اس لیے ہم نشینی نہیں کرنی کہ جب ضرورت پڑے گی نا وہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اور 5واں پرسن ہے فاسق، کہ جو کیا ہوتا ہے؟ فاسق کیا کرے گا؟ فاسق آپ کو جو ہے نا وہ اپنے گناہوں میں اتنا زیادہ دلیر ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نا، آپ کی عزت، آبرو، جان، مال آپ کو نا ایک لقمے سے بھی کم تر کے عوض، ایک لقمے کی کیا قیمت ہوتی ہے وہ آپ کو بیچ دے گا۔ تو یعنی مولا فرماتے ہیں 5 آدمیوں کی ہم نشینی نہیں اختیار کرنی، جھوٹا
احمق، بخیل، بزدل اور فاسق. یہ ساری جو حدیثیں نا آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ امام جعفر صادق کی آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی ہیں نا، جتنی بھی حدیثوں کو آپ دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں کس کی ہم نشینی اختیار کرنی ہے. ہم کو ان لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنی ہے جو اہل ایمان ہوں. ہمیں ان کی ہم نشینی اختیار کرنی ہے جو اہل متقی ہوں، یعنی متقی ہوں. جو اہل ایمان ہوگا نا تو متقی ہوگا، جو خدا سے ڈرنے والا ہوگا. صحیح ہے، یعنی جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جو خدا سے خوف کھا رہا ہوگا. ہمیں عقل مند کے ساتھ ہم نشینی کرنی ہے. عقل مند کے ساتھ ہم نشینی کرنا بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ عقل مند آدمی جو ہوتا ہے نا وہ برے لوگوں کی صحبت سے اس طرح بھاگتا ہے جیسے شیر کو دیکھ کے لوگ بھاگتے ہیں. کیونکہ عقل مند آدمی ہوگا نا، صاحب بصیرت ہوگا، عقل مند ہوگا، وہ اس کو پتہ ہوگا کہ کیا اس کے لیے حق بہتر ہے، کیا اس کے لیے برا ہے. اور اس کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص میرا عقیدہ کمزور کر دے گا، اور اس شخص کے ساتھ میں بات کروں گا نا تو اس سے میرا عقیدہ کتنا مضبوط ہو سکتا ہے. لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ جیسے جو ہے نا، اگر آپ کے اندر انسان تھوڑی سی بھی نیکی کرنے والا ہو جاتا ہے نا، انسان کی فطرت اسے بتا دیتی ہے کہ کوئی اگر معاشرے کے اندر چگلیاں، کسی آدمی کی چگلی کرنے کی عادت نہیں ہے، غیبت کرنے کی عادت نہیں ہے، کسی محفل میں وہ بیٹھتا ہے نا جہاں پر چگلیاں ہوتی ہیں، غیبت ہوتی ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. جس بندے کو جھوٹ کی عادت نہیں ہوتی نا وہ جھوٹ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے. جس آدمی کو چوری کی عادت نہیں ہوتی نا، کوئی چوری کرتا تو اس کو برا لگتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا متقی آدمی یا عقل مند آدمی یا صاحب بصیرت آدمی ہوتا ہے، وہ برے لوگوں کی صحبت سے بھی بھاگتا ہے. برے لوگوں کی صحبت سے بھاگنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اور نا اگر آپ سورہ فرقان کو کھولیں، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، ٹھیک ہے. میں صرف نا آپ کو صرف قرآن پاک اور نا ائمہ معصومین کے پاس سے نا صرف تھوڑی سی بہت چیزیں بتانا چاہ رہی ہوں. سورہ فرقان کو کھولیں، سورہ فرقان قرآن پاک کو کھولیں. اس کے اندر آیت نمبر 27 اور 28 ہے. قرآن پاک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہودی کے ساتھ دوستی نہ کرو، نصرانی کے ساتھ دوستی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے کلچر سے انسپائر ہو جاتے ہیں. ہم جب ان کے کلچر سے انسپائر ہو جاتے ہیں نا تو ہم نیچرلی ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 29 کو دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے. سورہ فرقان کی آیت ہے، میں یہ کھول رہی ہوں، صحیح، میں آپ کو سامنے ٹرانسلیشن رکھوں گی. یہ فرقان، سورہ فرقان ہے. اس کی آیت نمبر 27 اور 28 کو آپ غور سے دیکھیے گا، صحیح ہے. اس کے اندر جو ہے نا 27 اور 29، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، بروز قیامت والے دن. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا. یعنی جو لوگ اللہ رسول کے اطاعت گزار ہیں، جو ائمہ کے اطاعت گزار ہیں، اگر وہ اس راستے کو اختیار کر لیتے نا تو اہل سعادت ہو سکتے سے. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے ظالمین کو چن لیا، برے دوست بنا لیے، برے لوگوں کو چن لیا. تو کیا ہوا کہ وہ لوگ انہوں نے برائی نہیں بھی کی نا، وہ برے کے ساتھ برا بن گئے. ہائے افسوس، اور اس دن ان کی حسرت کیا ہوگی؟ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یہ جو ہے نا اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یہی وہ اپنا دوست جو تھا نا، یہی صحبت تھی جو اس کو برا بنا گئی. اگر وہ فاسق کے ساتھ بیٹھا تھا نا تو فاسق کو دوست بنایا تھا تو اس کو امر بالمعروف کرنا چاہیے تھا اس کو، نہ کہ اس جیسا بن جاتا. تو اس دن جب بہت سخت دن ہوگا، اس دن لوگ کیا کریں گے؟ حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. جو نیک لوگوں کو دوست بنائے گا وہ اس کو نیکی کی طرف لے جائیں گے. تو لہٰذا وہ راستہ چنیں جو اللہ کا راستہ ہے، جو رسول کا راستہ ہے، جو ائمہ معصومین کا راستہ ہے. جب کل کا دن ہوگا نا، اور کل کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ آپ کو جو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ حق والے ہیں، یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں نا تو ائمہ معصومین علیہ السلام، اللہ نے ان کی محبت کا وعدہ اگر دیکھا نا، قربت اجرت رکھی ہے دین کی کہ قرابت داروں سے محبت کریں. رسول کے قرابت دار اگر دیکھا جائے تو ایت تطہیر دے کے واضح ہو جاتا ہے. سورہ دہر کو دیکھیں آپ، واضح ہو جاتا ہے. اگر آپ دیکھا جائے امام حسین اور امام حسن جنت کے سردار ہیں. لیکن ہم باوجود اس کے اگر کوئی شیطان کی پیروی کر رہا ہے یا XYZ کی حمایت میں ائمہ معصومین کے مقابلے میں لا رہا ہے نا، تو در حقیقت وہ اپنا راستہ خود دیکھ لے کہ وہ کس راستے پہ جا رہا ہے. اور اس دن صرف انسان یہی کہے گا کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا. تو بڑی اپنی حکمت کو یوز کریں، اپنی عقل کو یوز کریں. فسادی فرقہ وارہ جو لوگ ہیں نا ان سے دور رہیں. سعادت چاہتے ہیں نا تو اللہ کے راستے پہ ہیں، قرآن سے منسلک ہوں، ائمہ معصومین سے منسلک ہوں.
رسول پاک کی سنت سے منسلک ہوں. ہم کہتے ہیں نا کہ رسول پاک حدیث ثقلین 2 بھاری چیزیں چھوڑ گئے ہیں، ایک اللہ اور ایک ائمہ معصومین علیہ السلام، اہل بیت. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور وہ جو ہے نا جو ہے ان کی سنت. تو رسول پاک کی سنت بھی تو یہی تھی کہ ائمہ معصومین سے محبت کی جائے، ان کے راستے پہ چلا جائے. ہم لوگوں نے اپنے جو ہے نا حدیث ثقلین کے تحت اللہ کے رسول جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک، ایک ہمارے اندر قرآن پاک ہے ہمارے پاس، اور دوسرے ہیں اہل بیت. اور اگر اہل بیت نہیں بھی کرے نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت ہے تو چلو دونوں ہی مان لیں. فرض کریں کہ آپ نے اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا نا تو قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کا ہی حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تفرقے میں نہ پڑو. آج لوگ ہمیں تفرقے میں ڈال رہے ہیں. آج دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، اگر دیکھا جائے نا تو یہ والی جو آیت ہے نا آگے دیکھیں، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا تو اس نے ذکر کے آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا. اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے، تو یعنی رسوائی اس نے خرید لی. اور اگر یہ دیکھا جائے نا تو یہ آیت کس کے لیے آئی تھی؟ یہ آیت آئی تھی عقبہ بن ابی معیط کے لیے. اور اس نے کیا کیا تھا؟ عقبہ بن معیط کا ایک دوست تھا امیہ بن خلف، اور اس نے کیا کیا تھا، اپنا جو ہے نا اس کا ظالم دوست نا، اس نے اس کو اپنی اطاعت پہ لگا دیا تھا. یہ اس کی ہاں میں ہاں لاتا رہا، اور اس سے کیا ہوا کہ یہ بھی کفر کے اندر اس کے ساتھ شامل ہو گیا. تبھی تو رسول پاک بار بار لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ نیک لوگوں کی صحبت کی ترغیب دیتے تھے، بری صحبت سے گریز اور اجتناب کی مثال بیان کر رہے تھے. کیونکہ جو ہوتا ہے نا پھر وہ جو میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ رسول پاک نے فرمایا نیک اور برے دوست کی مثال کیا، مشک بردار اور بٹی بھونکنے والے کی طرح ہے. مشک بردار کیا کرے گا؟ وہ خوشبو دے، اگر اس کے پاس وہ خوشبو نہیں بھی خریدیں گے نا تو اس کی خوشبو آپ کو محسوس ہوگی. بھٹی دیکھنے والے کے پاس سے اگر گزر جائیں گے نا، کپڑے نہ بھی جلے نا، بدبو کپڑوں کے اندر بس جائے گی. لہٰذا کیا کرنے ہیں، نیک ہم نشین کی گفتگو کے ساتھ صحبت کریں، علماء کے ساتھ صحبت کریں، اہل ایمان کے پاس بیٹھیں. حضرت لقمان علیہ السلام کی اگر آپ نصیحت کو دیکھیں نا تو سورہ لقمان میں آ جائیں آپ لوگ. حضرت لقمان نے نا اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی ہیں. صحیح ہے. حضرت لقمان جو ہے نا دیکھیں نبی نہیں ہے، لیکن ان کی جو حکمت کی باتیں نا قرآن پاک کے اندر ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو نا ایک نصیحت کی ہے اپنے بیٹے کو. وہ نا حکمت، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، پروردگار کا شکر ادا کرو. جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے اسے معلوم ہے خدا بے نیاز بھی اور قابل حمد و ثنا بھی ہے. اور یہ یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 13 سے نا حضرت لقمان کی کچھ نصیحت شروع ہو رہی ہے. غور سے اس نصیحت کو دیکھے گا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا خبردار کسی کو بھی خدا کا شریک نہ بنانا. شرک بہت بڑا ظلم ہے. آج کیا ہے، ہم نے شخصیت پرستی بنا لی ہوئی ہے. ہم شخصیت پرستی میں بسے ہوئے ہیں کہ فلاں جو ہے نا وہ فلاں ایسا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ جائیں. شخصیت پرستی کو چھوڑیں. شرک یہ نہیں ہے کہ خدا کو آپ ایک مانتے ہیں اور اس کے بعد کسی اور کو. خدا کے جو ہے نا شرک یہ ہے کہ آپ خدا کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور کو سن رہے ہیں. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں. پھر حضرت لقمان کی بہت ساری نصیحت ہے نا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحت کر رہے ہیں. اس میں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے ہیں، آیت نمبر 14 میں دیکھیں. اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا ہے، اور اس کی دودھ بڑھائی میں 2 سال میں ہوئی ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. تم سب کی بازگشت یعنی تم سب نے پلٹنا میری ہی طرف ہے. تو یعنی یہاں پر اللہ رشتوں کی اہمیت وہ کر رہا ہے نا. اپنے بعد جو ہے نا ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اور اگر تمہارے ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ کسی ایسی چیز کو میرا شریک بناؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا، اس کے راستے کو اختیار کرنا جو میری طرف متوجہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میری طرف جو متوجہ. اس کے بعد تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے. اس وقت میں بتاؤں گا تم لوگ کیا کر رہے تھے. پھر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت کریں، بیٹا نیکی یا بدی ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، اور کسی پتھر کے اندر ہو یا آسمانوں پر ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، خدا روز قیامت ضرور اسے سامنے لائے گا. اور وہ لطیف بھی ہے اور باخبر بھی ہے. اگر آپ دیکھیں نا قرآن پاک کی ایک اور سورت میں لکھا جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، جو ذرا سے ذرا برائی کرے گا نا وہ بھی دیکھ لے گا.
پھر وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس راہ میں جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو. یعنی نیکیوں کا حکم دیتے ہوئے برائیوں سے منع کرتے ہوئے جو بھی مصیبت بھی آتی ہے نا اس پر بھی صبر کریں آپ. یہ بھی بڑی ہمت کا کام ہے. اور حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا لوگوں کے سامنے اکڑ کا منہ نہ پھلا لینا، یعنی تکبر اور غرور میں نہیں آ جانا، اور زمین میں غرور کے ساتھ نہیں چلنا، کیونکہ خدا اکڑنے والے اور غرور کو پسند نہیں کرتا. خدا کو اکڑنے والے جو سرکش ہوتے ہیں نا، مغرور لوگ ہوتے ہیں، پسند نہیں ہے. پھر وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اپنی رفتار میں میانہ روی سے کام لینا، اپنی آواز کو دھیما رکھنا. سب سے بدتر آواز کس کی ہے؟ بدتر آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے جو بلا سبب بھونڈے انداز سے چیختا رہتا ہے. کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا اور تمہاری تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے. اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں. تو یعنی یہ پورا اگر آپ دیکھیں نا، آپ اس پورے کو آپ پڑھتے رہیں گے، آپ ان کو پورا پڑھیں، دیکھیں یہ پوری اب لکھا ہوا. ٹھیک ہے. خدا جو ہے نا، خدا بڑا کریم ہے. خدا نے اپنی اس باحکمت کتاب میں نا ہر چیز کا علم دے دیا ہوا ہے. ہر چیز کا علم ہے. اللہ نے اس میں بہت ساری چیزیں دے دی ہوئی ہیں. حضرت لقمان کی اگر نصیحت دیکھیں نا، تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نا، اگر آپ بہت کتابیں پڑھیں نا، تفسیر کی کتابیں دیکھیں تو اس میں حضرت لقمان کی اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. امام موسومی نے حضرت لقمان کی اور بھی بہت باتیں بیان کی ہیں. اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نا علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی تاکید کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اپنے گھٹنے ان کے سامنے ٹیک کر بیٹھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے دلوں کو زندہ کرتا ہے، اور بنجر زمین کو بار میں زندہ کر رہی ہوتی ہے. جیسے بارش ہوتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ بنجر زمین نا اس کو بھی زندہ کر دیتی ہے. تو اسی طرح علماء دین ہوتے ہیں نا، وہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. اور دل وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم خدا کے نور کے جلوے دیکھتے ہیں. اگر اہل علم کے ساتھ بیٹھیں گے نا، ان کے ساتھ ہم نشینی کریں گے، تو ان کی رحمت کیا ہوگی؟ شامل حال ہو جائے گی ہمارے. اور جو علماء کی جو ہے نا صحبت جو ہوتی ہے نا، وہ کیونکہ وہ جو ہوتی ہے نا، وہ دین و دنیا کا فائدہ دیتی ہیں، آپ کو ہم نشین بناتے ہیں. سورہ انعام ہے نا، اگر آپ سورہ انعام کو دیکھیں، صحیح ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے. میں صرف کوئی ریسرچ نہیں ہے، صرف سمپل نا قرآن پاک دیکھیں. ہم لوگ کوئی عالم دین نہیں ہے، ہم لوگ ایک عام سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. صرف ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو ہم عام، میں نے صرف 5-15 منٹ کے اندر صرف بیٹھ کے میں انٹرنیٹ سے دیکھ رہی تھی، میں اس میں چیزیں فائنڈ کر رہی تھی کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے. آپ کو قرآن پاک کو ضرور پڑھا کریں، ان کے اندر ضرور دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ کی آیات جو ہوتی ہیں نا، ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا دیتی ہیں. اس کی ایک آیت میں نے اور میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی آیت ہے. اب اگر آپ اس کو مزید وضاحت چاہتے ہیں نا، تو تفسیر کھول کے دیکھیے گا، اس میں مختلف ریفرنس ہوں گے، آپ کو بہت سارے پوائنٹ اور واضح ہو جائیں گے. یہاں پر دیکھیں ایک ہے آیت 68 ہے، صحیح ہے. اس آیت کی بھی میں آپ کے سامنے ٹرانسلیشن رکھ دیتی ہوں. 68 ہے، ٹھیک ہے، 68 ہے. یہاں پر نا 68 میں کیا ہے؟ اور جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں بے ربط بحث کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کے اندر پائے جانے والے لوگ ہی بحث کر رہے ہوں گے نا اللہ کی نشانیوں کے بارے میں. تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ گار، فاسق اور جو ہو گئے نا کم عقل قسم کے لوگ، کنجوس، بخیل، یہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا بحث کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ایک عورت کو کہیں گے نا پردہ کر لیں، وہ آپ سے ان نیسیسری بحث کرنا شروع کر دے گی. آپ کسی کو کسی غلط بات سے روکیں گے نا، وہ آپ سے بحث کرنا شروع کر دے گا. آپ کسی کو جھوٹ سے روکیں گے نا، وہ ادھر ادھر آئیں شائیں بائیں کرنا لگ جائے گا، وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا. تو ایسے لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ کنارہ کش ہو جانا ہے، جہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مصروف ہو جائیں. یعنی جو ہوتا ہے نا، وہ جب دوسری باتوں میں مصروف ہو جائے نا، اگر شیطان غافل کر دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں. تو اب یہ ہے ظالم، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اور صحابہ نے تقویٰ پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب یہ جو غلطیاں کرتی ہیں نا، اب ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور شاید یہ لوگ بھی تقویٰ اختیار کریں اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. یعنی جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے نا، انہیں زندگانی دنیا نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے. ان کو یاد دہانی کراتے رہو کہ مبادا کوئی شخص اپنے کیے کی بنا پر ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائے کہ اللہ کے سوا کچھ سفارش کرنے والا، مدد کرنے والا نہ ہو، اور سارے معاوضے اکٹھے ہی کر دے.
تو ایسے قبول نہ کیا جائے گا. اب پھر ساری چیزیں بھی دنیا کی دے دیں گے نا تو اللہ کیا کرے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے کرتوت کی بنا پر بلاؤں میں مبتلا کیا گیا ہے. اب ان کے لیے گرم پانی کا مشروب ہے اور ان کے کفر کی بنا پر دردناک عذاب ہے. اپنے دین کو نا کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے، بالکل بھی دین کو کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے. لہٰذا جس کے ساتھ بھی بیٹھیں نا، جس کے ساتھ بھی گفتگو کریں، جس کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا کریں تو ضرور مد نظر رکھیں کس کردار کا آدمی ہے. کیونکہ انسان نا اپنے دوست کو دیکھ کے پہچانا جاتا ہے. اگر کسی انسان کی صحبت کو دیکھیں گے نا آپ کو پتہ لگ جائے گا وہ کس کردار کا آدمی ہے. جھوٹے کو جھوٹے دوست ہوتے ہیں، غیبت کرنے والے کے غیبت خور دوست ہوتے ہیں. مولا علیہ السلام کے نا ایک کال سے نا میں اپنی بات کو مکمل کرتی ہوں. صحیح ہے. مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ گناہگار کی صحبت مت اختیار کرو کیونکہ وہ تمہارے روبرو اپنی بدکرداری کو مزین اور خوشنما بنا کر پیش کرے گا. جب بدکردار ہوگا نا وہ کیا کرے گا کہ ہم اپنی بدکرداری کو مزین اور خوشنما بنا کر پیش کرے گا اور اس کی یہی خواہش ہوگی تم بھی اسی کی مانند بن جاؤ. آپ کیا ہوتا ہے کہ جب کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا دوست بھی ویسا ہو جائے. وہ اپنی نا بدکرداری کو مزین اور خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ غلط کام کرتا ہے. میں فلان جگہ کھڑا ہوا تھا، لمبی کیو لگی ہوئی تھی، میں نے دھوکے سے آگے گیا، میں نے یہ کر دیا اور پھر وہ جو ہے نا میں آگے نکل گیا. دوسرا بندہ بھی نیکسٹ ٹائم وہی کام کرے گا. میں وہاں گیا تھا، میں نے ایسی مجبوری کا رونا رویا، اگلے نے میرے ساتھ رعایت کی، وہ دوسرا بھی نیکسٹ ٹائم ویسا ہی کرے گا. ابھی بھی بہت ساری اور آیات ہیں، بہت ساری اور آیات ہیں، لیکن جو ہے نا آپ صرف اتنا کافی ہے میرے خیال میں نا، اتنا کافی ہے. لہٰذا کیا ہے اپنی صحبت کو نا جو ہے، اور بھی اب نہج البلاغہ کو دیکھیے گا، بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. صحیح ہے. اب مجدد الف ثانی کا ایک اور ہو گیا تو کنکلوژن ہم نے نکالا ہے. ٹھیک ہے. کنکلوژن آپ لوگوں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ اپنا غور و فکر کیجیے گا کہ کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو. میں آتی ہوں اپنی اس پر واپس. صحیح ہے. تو یہ تھا. ٹھیک ہے. اچھے دوست کی پہچان کے لیے میں نے آپ کو ایک یہ بتا دیا. تو ہم نے کس کو دوستی کرنی ہے؟ وہ اس پرسن سے دوستی کرنی ہے یا اس کی صحبت میں بیٹھنا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اور اس کے پاس بیٹھنا ہے جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور ایسا شخص ہونا چاہیے جس کا عمل دیکھ کر ہمیں آخرت کی طرف رغبت ہو. ہمیں کس کے پاس نہیں بیٹھنا؟ ہمیں جھوٹے کے پاس نہیں بیٹھنا، احمق کے پاس نہیں بیٹھنا، بخیل کے پاس نہیں بیٹھنا، بزدل کے پاس نہیں بیٹھنا، فاسق کے پاس نہیں بیٹھنا. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ مجدد علی ثانی نے کہا گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہوگے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہ عمرہ سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، فقراء میں بیٹھا کرو عاجزی سیکھو گے. امام معصومین علیہ السلام یہی کرتے تھے. غریب کے پاس بیٹھتے تھے، مسکین کے پاس بیٹھتے تھے، یتیم کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. اہل ایمان کے پاس بیٹھتے تھے. حضرت ابو ذر دیکھ لیں، حضرت علی علیہ السلام کیا تھے؟ عمار یاسر، ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے. کتنے پیارے تھے. ابو ذر ہیں، دیکھ لیں آپ، جو ہے نا بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم لوگ فنش کرتے ہیں.